میرے 3 بھائی تھے، میں ان تینوں کی اکلوتی بہن تھی، اسی وجہ سے وہ مجھ سے بہت محبت بھی کرتے تھے اور میرے بارے میں پریشان بھی ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں کو اکثر کاروبار کے سلسلے میں باہر کے ملک جانا پڑتا تھا۔ میں ان کے ساتھ بھی جانا چاہتی تو دادی اماں منع کر دیتی تھیں، کہتی کہ جوان لڑکی کا باہر کے ملک میں جانے کا کوئی کام نہیں بنتا۔ میں اپنی دادی کی یہ باتیں سنتی تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں بھی باہر کی دنیا کی رنگینیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ باہر کے لوگ کس طرح سے رہتے ہیں۔ میرے بھائی جب بھی واپس پاکستان آتے تو وہ ان ممالک کی بہت تعریف کرتے اور کہتے کہ وہاں کی لڑکیاں تو اس دنیا کی مخلوق معلوم ہی نہیں ہوتیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور جہاں سے آئی ہیں، بالکل پریاں معلوم ہوتی ہیں۔ بھائیوں کی زبانی باہر کی لڑکیوں کی تعریفیں سن سن کر میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں بھی وہاں جاؤں، اس دنیا کی سیر کروں جسے ہم میں سے ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا سوائے میرے بھائیوں کے۔ مگر پھر ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے ہم سب کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ میری دادی جان اس دنیا سے کوچ کر چکی تھیں۔ دادی کا جانا میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں اکیلی ہو گئی تھی، جبکہ میرے تینوں بھائی بہت پریشان تھے کیونکہ اب گھر میں کوئی بھی عورت نہیں تھی۔ بھائیوں کو میری پریشانی ستانے لگی تھی۔ تینوں بھائیوں کا کاروبار باہر تھا اور وہ یہاں پاکستان میں رک بھی نہیں سکتے تھے۔ کسی رشتہ دار پر اتنا بھروسہ تو نہیں تھا کہ وہ مجھے اس کے پاس رکھ لیتے۔ بس اسی وجہ سے میرے بھائیوں کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تبھی ایک دن انہوں نے میری بڑی پھپھو کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ پھپھو آپ ہی بتائیں ہم اپنی بہن کا کیا کریں، ہم سب کو کاروبار کے واسطے ملک سے باہر جانا ہے، ہمارے بس میں نہیں کہ ہم اپنی بہن کو کسی اور کے پاس رکھیں۔ تب پھپھو نے ایک بڑی ہی انوکھی تجویز دی کہ کیا ضرورت ہے، میں ذاکر سے کہوں گی کہ وہ تم لوگوں کے گھر آ کر رہے گا، ساتھ میں بٹیا کی حفاظت بھی ہو جائے گی، وہ اس کا خیال بھی رکھے گا اور تم لوگوں کے گھر کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی۔ ذاکر کا نام سنتے ہی سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بھائی تینوں حیرت سے اچھل پڑے تھے۔ پھپھو آپ ذاکر کا نام کیسے لے سکتی ہیں؟ کیا وہ اس گھر میں آ کر رہے گا؟ ہاں تو کیوں نہیں، تم لوگ کیا اس پر بھروسہ نہیں کرتے؟ پھپھو بھروسہ کرنے کی بات نہیں ہے، مگر ذاکر، سب لوگ اس طرح سے منہ بنا رہے تھے جیسے ذاکر کے بارے میں کوئی بہت بری بات جانتے ہوں۔ مگر پھر ذاکر پر شک کرنا بھی آسان بات نہیں تھی، کیونکہ ذاکر ہمارے خاندان کا سب سے عبادت گزار انسان تھا۔ اس کے بارے میں باقی باتیں بھی مشہور تھیں، لیکن وہ اور باتیں تھیں جو میں آگے چل کر بتانا چاہتی ہوں۔ بہرحال پھپھو کے مشورے پر میرے بھائیوں نے جا کر ذاکر کو گھر بلایا۔ پھپھو بہن کا خیال رکھے گا، لیکن ذاکر کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں ایک عجیب سا نقشہ ابھر آیا تھا۔ میں ذاکر کو اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن بھائیوں کے سامنے چپ رہی کیونکہ میں بھائیوں کی پریشانی میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام تک ذاکر ہمارے گھر میں موجود تھا۔ بھائیوں نے اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ میری حفاظت کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ بھائی اس سے عام بات چیت کر رہے تھے تاکہ اسے یہ بتا سکیں کہ وہ اسے پسند کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ذاکر نے بھی ان سے کافی بات چیت کی تھی، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ذاکر یہاں رہنے کے لیے ذرا بھی راضی نہیں ہے۔ وہ بار بار کہتا کہ مجھے گھر جانا ہے، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ذاکر کی یہ بات دیکھ کر مجھے تھوڑا تھوڑا یقین اس پر ہونے لگا کہ اگر اسے یہاں رہنے کا لالچ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ میرا بھی محافظ ہی بن کر رہے گا۔ کوئی اور ہوتا تو ایک لڑکی کے ساتھ رہنے کا تصور کرتے ہی اس کی باتیں کھل جاتیں، مگر ذاکر میں ایسی کوئی عادت یا حرکت نہیں تھی۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ 2-3 دن کے بعد بھائیوں نے ذاکر کو یہ بات بتا دی، اس کی منت کی کہ تم ہمارے گھر رک جاؤ، ہماری جوان بہن ہے، ہم اپنے کاروبار کے لیے امریکہ جانا چاہتے ہیں، تمہارے علاوہ ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں، ہم نے تمہارے اتوار دیکھ لیے ہیں، تم رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو، تم بہت نمازی پرہیزی انسان ہو، تم پر ہمیں کسی قسم کا شک نہیں، تم جیسے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اگر تم ہماری بہن کے ساتھ رہو گے تو ہمیں تسلی رہے گی۔ یہ باتیں سن کر ذاکر قطعاً خوش نہ ہوا، بھائیوں سے کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ایک جوان لڑکی کے ساتھ رہوں گا تو میرے ایمان میں خلل پیدا ہوگا، آپ لوگ خدا را اتنی بھاری ذمہ داری میرے کندھوں پر مت رکھیں۔
میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا، نہ ہی آپ لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا چاہتا۔ ذاکر کی عاجزانہ باتیں سن کر میرے بھائی اور بھی زیادہ متاثر ہو گئے۔ کہنے لگے، ذاکر بھائی، اب تو آپ کو ہی ہمارے گھر میں رہنا ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ کی عاجزی، آپ کی رحم دلی اور آپ کے کردار پر پورا یقین ہے۔ مجھے تو بس ذاکر کی شخصیت سے اس لیے ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ 40 سال کا ہو گیا تھا، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، اور وہ عبادت گزار تو بہت تھا، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ لیکن پھر بھی جس شخص نے شادی نہ کی ہو اس کے کردار پر یقین کرنا تھوڑی مشکل بات ہوتی ہے، کیونکہ شادی شدہ شخص کی زندگی میں اور طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے جو غیر شادی شدہ لوگوں میں نہیں ہوتا۔ میں اسی وجہ سے اپنے بھائیوں کو یہ بات بتانا چاہتی تھی کہ ذاکر کی نظریں مجھے ٹھیک نہیں لگتیں، مگر پھر بھائی مجھے یہی کہتے کہ وہ تہجد گزار ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا رشتہ دار ہے، آج تک اس کے بارے میں کسی نے کوئی بری بات نہیں سنی، سو تم بھی اس کے بارے میں ایسا سوچنا ہی نہیں۔ میں اپنے بھائی یقین تو کرتی تھی، مگر عورت ہونے کی حیثیت سے مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پھپھو سے بھی کہا کہ آپ میرے پاس رک جائیں، مگر پھپھو کہنے لگیں کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر یہاں اتنے دن نہیں رہ سکتی، اگر تم وہاں چل کر رہنا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، اپنے گھر میں رکھوں گی، تمہاری حفاظت کروں گی، پر تمہارے گھر میں آ کر نہیں رہ سکتی۔ پھپھو کے صاف انکار کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی اور ذاکر کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی تھی۔ ذاکر اپنے امی ابا کے گھر گیا، ان کو یہ بتانے کے لیے، ان سے اجازت طلب کرنے کے لیے کہ اب سے میں رانیہ کی حفاظت کے لیے اس کے گھر میں رہوں گا۔ اس کے اماں ابا زیادہ تر اپنی زبان اپنے بیٹے کے سامنے بند ہی رکھتے تھے، سب کا یہی کہنا تھا کہ ذاکر کا اپنے گھر میں بہت روب ہے، اس کے اماں ابا بھی اس کے سامنے بات کرنے کی جرأت نہیں رکھتے۔ ان باتوں پر مجھے حیرت ہوتی تھی، جس شخص کے ماں باپ اس سے خوف کھاتے ہیں وہ کتنا بدقسمت ہوگا، لیکن اپنے بھائیوں کے کہنے پر میں نے چپ چاپ خاموشی اختیار کر لی۔ بھائیوں کے جانے کا وقت ہو گیا تھا، میں بہت اداس تھی، پریشان تھی، میرے دل میں عجیب عجیب سے خوف اور وسوسے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہفتے میں ایک بار ہمیں فون کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کر لینا، اور ذاکر سے خوف کھانے کی ذرا بھی ضرورت نہیں، تم اسے بس ہم میں سے کسی ایک جیسا سمجھو۔ ذاکر تہجد گزار ہے، اس میں ذرا بھی ہوس ہوتی تو اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، وہ شادی کر لیتا، لیکن وہ ایسا ہے ہی نہیں، دنیا مافیا سے بیگانہ ہے، تم بالکل بھی فکر نہیں کرنا۔ بھائیوں کے تسلی دینے پر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ بھائیوں کے گھر سے جانے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں ایک بھیڑیے کے ساتھ رہ رہی ہوں، لیکن ذاکر کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اگر کچھ بھی چیز چاہیے ہو تو مجھ سے کہہ دینا، خود بازار جانے کی غلطی مت کرنا، اب سب لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ تمہارے تینوں بھائی ملک سے باہر جا چکے ہیں، بھلے میں تمہارا محافظ ہوں ضرور، لیکن جو بات تمہارے تو نہیں ہے، اب اگر کوئی تمہیں چھیڑے گا تو میں کر ہی کیا سکتا ہوں، ان تینوں کے برابر تو نہیں ہوں جو تمہیں بچا لوں گا، میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں تمہیں خود سے بچا لوں۔ ذاکر کی مسکراہٹ دیکھ کر میرے تو پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، یہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ میرے بھائیوں نے اس پر اتنا بڑا اعتبار کیا، اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی، اور اتنی غیر ذمہ دارانہ بات ذاکر نے کر بھی کیسے لی؟ سوچ لیا تھا کہ اگلے ہی ہفتے اپنے بھائیوں کو اس بات سے آگاہ کروں گی، لیکن پھر اگلے ایک ہفتے کے دوران جو کچھ میں نے دیکھا وہ مجھے بہت زیادہ متاثر کن لگا۔ ذاکر وقت پر صبح اٹھتا اور مسجد چلا جاتا، وہاں سے جب آتا تو کافی دیر گزر چکی ہوتی، ڈبل روٹی اور انڈے لے کر آتا، میرے لیے بھی ناشتہ بناتا اور میرے کمرے میں لا کر رکھ دیتا، مجھ سے بات تک نہیں کرتا، نظریں جھکا کر چلتا۔ میں یہی سوچنے لگی کہ شاید ذاکر مجھ سے بچنا چاہتا ہے، میرے شر سے بچنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو سلامت چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ میرے سامنے نہیں آتا، نہ ہی کوئی اور بات کرتا ہے جو کہ میرے اور اس کے درمیان کسی بھی طرح کا تعلق یا پھر رابطہ پیدا کرے۔ میں اب اس سے مطمئن ہو تو گئی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ عورت ذات کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ میں ذاکر کے بارے میں کبھی اچھا سوچتی تو کبھی برا، لیکن ایک بات ان میں مشترک تھی کہ میں ذاکر کے بارے میں سوچتی ضرور تھی۔ وہ میرے لیے ایک معمہ بن کر رہ گیا تھا، وہ ایک ایسا راز تھا جسے میں ہر صورت کھولنا ہی چاہتی تھی، میں اسے جاننا چاہتی تھی، اور شاید یہ کہ میں اس کی شخصیت کو اندر سے گہرائی میں جاننا چاہتی تھی، مگر اس سب کی مجھے ضرورت کیا تھی؟ شاید یہ وجہ ہو کہ میں تنہائی کا شکار ہو گئی تھی، لیکن جب ذاکر کو تہجد پڑھتے دیکھتی تو مجھے اس پر رشک ہونے لگتا۔ میں سوچتی کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہے،
جبکہ میں موسیقی سنتی، رقص کرتی اور اپنے کمرے میں چھپ چھپ کر ہر طرح کے ڈائجسٹ پڑھتی۔ محبت بھری شاعری، غزل، ہر وہ چیز جسے زمانہ معیوب سمجھتا ہے، میں اپنے گھر میں کرتی رہتی۔ ہر طرح کے ناول پڑھنا اب میری عادت بن چکی تھی، لیکن کسی لحاظ سے بھی ذاکر میں کوئی بری عادت نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ کمرے سے نکل جاتا اور عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہ آتا۔ میں اکثر ہی سوچتی کہ کاش ذاکر جیسا شخص میرا ہمسفر ہوتا تو زندگی کتنی پرسکون ہوتی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ سراسر غلط ہے، بلکہ میری نادانی ہے۔ اب تو میں ذاکر سے بات کرنے کو بھی ترسنے لگی تھی۔ ذاکر جب بھی گھر کے اندر آتا وہ بس مجھے چیزیں پکڑاتا اور پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ میں اس سے حال احوال پوچھتی تو جواب بھی نہ دیتا۔ میں اس کی ان عادتوں سے متاثر ہوتی اور سوچتی کہ ذاکر کتنا ثابت قدم انسان ہے، جسے میری طرف کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے وعدے پر قائم ہے اور میرے بھائیوں کے نبھائے ہوئے وعدے کے مطابق صرف میری حفاظت کر رہا ہے۔ اب مجھے ذاکر میں اتنی دلچسپی ہونے لگی تھی کہ میں اس کے کمرے کے آس پاس جانے لگی۔ میں اس کی روٹین نوٹ کرتی کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسے رہتا ہے۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ ذاکر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے میں گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ اپنے کمرے سے واپس نکلا۔ شاید وہ عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر کھٹک گیا اور کہنے لگا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو رانیہ؟ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، تمہارا اس وقت اپنے کمرے سے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو اس لیے آئی ہوں آپ کو دیکھ سکوں آپ تہجد پڑھتے ہیں۔ میں نے بڑے بھولے پن سے جواب دیا تھا، تمہیں مجھ میں دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے، میں تمہارے لیے غیر محرم ہوں اور غیر محرموں سے کسی قسم کی دلچسپی رکھنا سخت گناہ ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی۔ ذاکر نے تو مجھے منہ پر کہہ دیا تھا کہ میں اس سے اس طرح کی کوئی بات نہ کیا کروں، مگر پھر بھی مجھے اس میں دلچسپی ہوئی، مگر دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے ذاکر کے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے سے اپنا سر باہر نکال کر دیکھا تو ذاکر کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ وہ گھر کی پچھلی جانب جا رہا تھا۔ اسے پچھلی جانب جاتا دیکھ کر میں اور زیادہ متجسس ہو گئی۔ آخر اگر ذاکر تہجد پڑھنے ہی جا رہا ہے تو گھر کی پچھلی جانب کیوں جائے گا؟ وہاں تو جائے نماز بھی نہیں ہوتی تھی، صرف ایک لان تھا جہاں پر اکثر شام کو بیٹھ کر ہم لوگ چائے پیتے تھے۔ میں ذاکر کا پیچھا کرنے لگی، مگر کسی طور پر بھی میں مطمئن نہیں تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے پیچھے پلٹ کر کچھ کہہ نہ دے، اسے یہ نہ لگ جائے کہ میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ لان میں جا کر اندھیرا ہو گیا اور ذاکر غائب ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ وہ کہاں گیا۔ تبھی مجھے ذاکر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز آئی تھی۔ یہ چیخ ہلکی سی تھی اور مجھے کانوں میں بمشکل ہی سنائی دی تھی۔ میں دوبارہ سے غور کرنے لگی کہ یہ کس چیز کی چیخ تھی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو کسی لڑکی کی آواز تھی۔ لڑکی کی آواز مگر ذاکر کے کمرے سے ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا کہیں میرا وہم تو نہیں۔ پھر مجھے وہاں عجیب سا ڈر لگنے لگا کیونکہ میں اندھیرے میں کھڑی تھی۔ ذاکر نے مجھے اپنے کمرے میں آنے سے منع کیا تھا، بلکہ میرے کمرے سے نکلنے سے بھی منع کیا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف آنے لگی، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ذاکر اپنے کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ مجھ سے سخت لہجے میں سوال کرنے لگا، تم کہاں گئی تھیں؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اپنے کمرے سے رات کے وقت باہر نہ نکلا کرو، مگر تم ہو کہ باز ہی نہیں آتی۔ ذاکر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے کمرے میں لے جاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اس کا ایسا کرنا برا نہیں لگا۔ اس وقت وہ مجھے بہت محافظ قسم کا مرد معلوم ہو رہا تھا جو میری حفاظت پر مامور تھا اور شاید مجھے پسند بھی کرتا تھا، لیکن اگر پسند کرتا ہوتا تو وہ ضرور مجھ سے بات چیت کرتا، اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ پھر میں خود ہی پلٹ کر ذاکر کے منہ پر جواب دینے لگی، ذاکر بھائی، مجھے آپ کے کمرے سے کسی لڑکی کی آواز آئی تھی، وہ کیا تھا؟ یہ سنتے ہی ذاکر کا اعتماد جیسے ختم ہو گیا۔ اس کی خود اعتمادی پر کسی نے گہری چوٹ لگا دی ہو جیسے۔ وہ میری طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں تو لڑکی کی چیخ کہاں سے آ گئی؟ ذاکر نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا تھا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے واقعی میں لڑکی کے چیخنے کی آواز آپ کے کمرے سے ہی آئی تھی۔ کیا آپ کے کمرے میں کوئی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ذاکر اپنے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر
یوں ہاتھ رکھنے لگا جیسے میں ابھی دروازے کے اندر داخل ہو جاؤں گی اور ذاکر کے سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ بس تم جاؤ اپنے کمرے میں، مجھ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔ اتنا کہہ کر ذاکر نے فوراً کمرے میں بند کر لیا اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میں تو دیکھتی ہی رہ گئی، یہ کیا عجیب بات تھی۔ ذاکر مجھ سے ایسے چھپ رہا تھا جیسے میں اسے کھا جاؤں گی، مانا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن یہ میں جان گئی تھی کہ آج وہ مجھ سے جان بوجھ کر یا کسی اور وجہ سے چھپا ہے۔ میں کوئی اتنی بھی خطرناک یا فاحشہ نہیں تھی کہ مجھے دیکھ کر وہ اپنے آپ کو، اپنی عزت کو مجھ سے بچانے لگتا۔ ضرور کوئی اور بات تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں اپنے بھائیوں سے کل ضرور بات کروں گی، انہیں بتاؤں گی کہ ذاکر عجیب طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہے۔ مگر اس سے پہلے ہی میری پھپھو میرے گھر آ گئیں۔ اگلے ہی دن مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہارے بھائی سخت غصے میں ہیں، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھپھو کی بات سن کر میں حیرت میں پڑ گئی کہ آخر بھائیوں کو کس بات کا غصہ ہے۔ میں نے پھپھو کے گھر جا کر اپنے بھائی سے فون پر بات کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم ذاکر کو بلا وجہ تنگ کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں زیادہ ہی آگ لی ہے تو ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ بھائی کی نامناسب زبان استعمال کرنے پر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ بھائی نے مجھ سے یہ بات کی بھی کیسے تھی؟ اس کو کیا اپنی بہن پر یقین نہیں تھا؟ شاید ذاکر نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں دل میں پچھتانے لگی کہ میں نے کیوں اس سے ایسی باتیں کی، کیوں اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھا، اپنی حرکتوں سے اسے تنگ کیا۔ اب تو سبھی کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ذاکر کے بارے میں یہ باتیں سوچ رہی تھی۔ اب تو اگر کچھ برا ہو بھی جاتا، میرے بھائی کبھی بھی مجھ پر یقین نہیں کرتے، وہ یہی کہتے کہ میں نے ہی ذاکر کو بہکایا ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے اب میں خاموش رہنا چاہتی تھی، ذاکر سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ہاں، مگر جب ذاکر گھر سے باہر چلا جاتا تو میں اس کے کمرے کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ اس کے کمرے میں چیزیں دیکھنے کے لیے اب میرا دل بےتاب ہو رہا تھا، کیونکہ آج اس کا کمرہ کھلا ہوا تھا جو کہ اکثر بند رہتا۔ ذاکر کے کمرے پر تالا چڑھا رہتا تھا۔ آج میں نے سوچا کہ جا کر اس کے کمرے کی تلاشی لوں گی، دیکھوں گی کہ آخر وہ اپنے کمرے میں کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت تالا لگائی رکھتا ہے۔ میں جیسے ہی ذاکر کے کمرے میں داخل ہوئی، مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ذاکر اس قسم کا انسان نکلے گا۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی گمان نہیں کیا تھا کہ ذاکر کی حقیقت اتنی بھیانک ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے کمرے کو مزید دیکھتی کھنگھالتی، گھر کے دروازے پر پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہوا ہے، مگر جیسے ہی پولیس کے سائرن کی آواز صاف اور واضح ہوتی گئی، میں سمجھ گئی کہ پولیس ہمارے گھر کے دروازے کے باہر ہی کھڑی ہے۔ میں نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ کچھ لوگ ہمارے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ ذاکر کو پکڑنے آئے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ ذاکر کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ وہ صبح سے گھر نہیں آیا۔ تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ان لوگوں نے مجھ سے کہ میرا ذاکر سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں، میری پھپھو نے اسے میری محافظ بنا کر یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ میرے بھائیوں سے بات کر سکتے ہیں، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ اس گھر میں میری حفاظت کے لیے کوئی نہیں تھا، اسی وجہ سے میرے بھائیوں نے ذاکر کو یہاں رکھا ہوا تھا۔ کیا تمہارے بھائیوں کو ذاکر کی اصلیت پتہ ہے؟ جی نہیں۔ تو کیا تمہیں پتہ ہے؟ ایک پولیس والے نے مجھ سے تلخ سوال کیا۔ جی ہاں، میں ذاکر کی اصلیت کو اچھی طریقے سے جانتی ہوں، مگر کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرتا۔ آج ہی میں نے اس کا کمرہ کھولا ہے اور ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ذاکر کو گرفتار کرنا ہے تو بے شک لے جائیں، مجھے خود اس درندے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اگر ہمارے ساتھ تعاون کرو گی تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ایک پولیس آفیسر نے کہا، اور پھر یہ لوگ ذاکر کو ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنے لگے، مگر ذاکر ہوتا تو ملتا۔ مگر ان لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا گیا جن کو ذاکر نے ہمارے گھر میں اغوا کر کے رکھا ہوا تھا۔ ذاکر کئی عرصے سے چھپ کر خفیہ طریقے سے یہ کام کرتا رہا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ امیر زادوں کو وہ ہمارے گھر میں عیاشی کا سامان مہیا کرتا تھا، ہم تو یہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ میں تو یہی سوچتی تھی کہ ذاکر اپنے کمرے میں تہجد پڑھتا ہے۔ میں نے کبھی جھانک کر یہ دیکھنے کی اور جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ذاکر کے کمرے میں اصل میں ہوتا کیا ہے۔ ذاکر ایک سے زیادہ لوگوں کا کھانا گھر میں کیوں لاتا ہے، اس بات پر بھی غور نہیں کیا، لیکن اب اس کی حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ کوئی معجزہ ہی تھا جس نے مجھے ذاکر کی درندگی سے بچا لیا اور ان لوگوں کے شر سے جو ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔
ورنہ اگر اللہ مجھے نہ بچاتا تو نہ جانے میں کہاں